دیگر چوتھی عورت گھریلو تشدد کا شکار ہو رہی ہے۔ ایک سال میں خواتین کے خلاف جرائم کی 20,000 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 2018 میں غیرت کے نام پر 1100 خواتین کو قتل کیا گیا تھا۔ جنسی اور گھریلو تشدد کے واقعات کے حوالے سے پاکستان اس وقت دنیا کا چھٹا خطرناک بن چکا ہے۔ 2004 سے 2016 کے درمیان عورتوں کے خلاف جنسی تشدد کے 4,734 واقعات رپورٹ ہوئے۔ غیرت کے نام پر 15,000 جرائم ہوئے۔ خواتین پر 1,800 گھریلو تشدد کے واقعات رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ 2011 سے 2017 تک خواتین کے خلاف 51,000 سے زائد تشدد کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ جنسی ہراسگی، زیادتی، غیرت کے نام پر قتل، گھریلو تشدد، تیزاب گردی، کم عمری میں شادیاں پاکستان میں عورتوں کے خلاف جرائم کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور ایسے ہی جرائم کی وجہ سے صنفی مساوات کا عالمی درجہ بندی میں پاکستان بدترین ممالک میں شامل ہے۔ یقیناً پاکستان میں خواتین کی زندگی انتہائی مشکل ہے، لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ چند خواتین کے ایسے واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں جو حقیقی مظالم کی شکار خواتین کے کیسز بھی مشکوک کر دیتے ہیں۔ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے جنسی ہراسگی کے جھوٹے الزامات کے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں، جس کی تازہ مثال گزشتہ روز فیصل آباد کا واقعہ ہے، جب فیصل آباد میں خواتین پر تشدد اور مبینہ طور پر برہنہ کیے جانے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا پر کوہرام بپا ہو گیا۔ خواتین پر مبینہ طور پر ظلم ڈھانے والوں کے خلاف قانون بھی حرکت میں آیا اور 5 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور آج اس واقعے کی متاثرہ خاتون کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں اس خاتون کا کہنا ہے کہ ملزمان نے ان کے کپڑے پھاڑے اور 2 گھنٹے تک برہنہ حالت میں کھلی سڑک پر تشدد کرتے رہے۔ ناظرین، کل تک تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ فیصل آباد میں دکانداروں نے خواتین کی بے حرمتی کی ساری حدیں پار کر کے انسانیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، لیکن آج سامنے آنے والی کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز سے تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آیا ہے، جس کے مطابق بظاہر یہ تاثر مل رہا ہے کہ دکاندار ظلم نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی ظالم تھے۔ ہم نے بھی تمام فوٹیجز کا بغور جائزہ لیا، بار بار جائزہ لیا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ خواتین کو بے لباس نہیں کیا گیا تھا، بلکہ خواتین نے چوری پکڑی جانے پر اپنے آپ کو خود بے لباس کر کے دکانداروں کے پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ ہم آپ کو فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہلی فوٹیج کے اندر ناظرین، کہ سب سے پہلے یہ خاتون جو ہے یہ چوری کے ارادے سے اندر گھستی ہے، اور دیکھ کس دیدہ دلیری سے یہ 4 خواتین دکان کے اندر جا رہی ہیں۔ اب اگلی فوٹیج میں آپ دکان کے اندر کے مناظر دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے، ایک دکاندار اکیلا موجود ہے ریسپشن پہ، اور ایک خاتون بغیر اس سے پوچھے دکان کے پچھلے حصے میں جاتی ہے، وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اس کو دوپٹہ آ جاتا ہے۔ باقی خواتین دھڑلے سے چیزیں اٹھا رہی ہیں، اور وہ شخص اپنی دکان اور اپنی دکان کا سامان بچانے کے لیے باہر بھاگتا ہے تاکہ باقی لوگوں کو بلایا جائے۔ خواتین 4 ہیں، وہ اکیلا نہیں روک سکتا۔ اب جس کے ہاتھ جو آیا، یہ دیکھیے اندر سے بھی ایک خاتون نکلی، اس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا یہ سب لے کے بھاگ رہی تھی۔ نظر آ رہا ہے کہ چوری نہیں، باقاعدہ ڈکیتی کر کے بھاگ رہی تھی۔ وہ 4 تھیں، یہ ایک تھا، وہ ان کو روک نہیں پایا۔ اگلی فوٹیج دکھاتے ہیں آپ کو۔ اب دیکھیے اگلی فوٹیج جب سامنے آئے گی آپ کے سامنے، اس فوٹیج میں آپ دیکھیں گے کہ اس شخص نے ان کو روکنے کے لیے اپنے باقی ساتھیوں کو بلانا شروع کر دیا ہے۔ اگلی فوٹیج میں آپ دیکھیں گے کہ ایک خاتون اس شخص کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور وہ یہ دیکھیے وہ باہر نکلنا چاہ رہی ہے چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، اور وہ شخص اس کو روکنا چاہ رہا ہے، وہ دروازہ بند کر رہا ہے۔ یہ اس کا رائٹ اتنا تو ہے کیونکہ اس کا سامان چوری کر کے خاتون جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ باقی خواتین وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتی ہیں، ایک خاتون کو یہ شخص پکڑ لیتا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ دکان میں جس طرح سے انہوں نے چوری کی تھی، اس کے بعد جب انہوں نے نکلنا چاہا، اس کے بعد آپ منظر جو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں وہ انتہائی تکلیف دہ ناظرین، جنہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں اور نہ دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، لیکن سچ واضح کرنے کے لیے جس حد تک فوٹیجز دکھائی جا سکتی ہیں وہ ہم دکھانے کی آپ کو کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دکھائیے جی۔ اب آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ خاتون کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ پکڑی گئی ہے، اور یہ دیکھیے کہ وہ بلا رہے ہیں اپنے باقی ساتھیوں کو تاکہ ان خواتین کو پولیس کے حوالے کیا جائے یا جو بھی کارروائی کرنی مقصود ہے وہ کی جائے۔ یہ دیکھیے دوسری خاتون نے اپنے کپڑے خود اتارنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھیے یہ خاتون اپنے کپڑے خود اتار رہی ہے۔ یہ ہم نے وہ جگہ جو بلر کی ہوئی ہے، جو سرکل کی ہوئی ہے، یہ وہ مکان، یہ دیکھیے خود اپنا شرٹ یا اپنی قمیض خود اتاری گئی ہے۔ اب آپ کو دوسرے مناظر کی طرف لے کے چلتے ہیں ناظرین، جو سڑک کی دوسری جانب لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے نے محفوظ کیے تھے، جس کے مطابق ہوتا کیا ہے کہ خواتین جو بھاگ گئی ہوتی ہیں وہ بھی واپس آتی ہیں، اور واپس آ کے اپنی دوسری ساتھی کو بچانے کے لیے وہ کپڑے اتارنا شروع۔ یہ دیکھیے
वापस आके सड़क पार करके उधर चली गई थी, अब वापस आई, दोबारा वापस आके कपड़े उतारना शुरू कर दिए। और कपड़े उतारना शुरू इसलिए किए कि वो एक साथी जो पकड़ी गई थी उसको बचाने की कोशिश है। ये वो मजलूम बनने वाला जो कार्ड है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस दौरान दुकान के बाहर लोगों का इतनी देर में हुजूम इकट्ठा हो चुका था। सीसीटीवी फुटेज, जो अगली फुटेज आपको दिखाने जा रहा हूं, वो आप देखिए। ये देखिए, अब ये हुजूम इकट्ठा हो चुका है और ये औरत मुसलसल खुद को बेलबास कर रही है, कोई कुछ नहीं कह रहा। यहां पे आप देखिए, किसी ने भी किसी औरत को नहीं पकड़ा हुआ, कोई किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा रहा, ये सब सिर्फ आराम से खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन औरत मुसलसल खुद को बरहला कर रही है। हालांकि इन खवातीन पर किसी ने तशद्दुद नहीं किया, किसी दुकानदार ने, किसी भी शख्स ने उनके कपड़े नहीं फाड़े नजर आ रहा है और ना ही फाड़ने की कोशिश की। ये मुकम्मल वाज़ेह है कि उन्होंने मर्जी से खुद को बेलिबास किया। अब हम आपको ये फुटेजेस नहीं दिखा सकते, सारी नहीं दिखा सकते, इस लिए कि ये बड़ी बेहुदा फुटेजेस हैं। कोशिश करते हैं धुंधला के जितना हो सके आपको दिखाते हैं कि कैसे खवातीन ने जुल्म और ज्यादती का झूठा ड्रामा किया था। असल फैसला तो कानून की अदालत में ही होगा, लेकिन ये हकीकत है कि माजी में भी इससे मिलते जुलते कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। अगवा या ज्यादती के झूठे इल्ज़ामात लगाकर मुखालिफिन को फंसाने जाने की मिसालें मौजूद हैं। जिनसी हरासानी का एक मशकूक केस 1.5 माह पहले सामने आया, जब मुजफ्फरगढ़ की एक लेडी सब इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती अगवा और ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज इस इल्जाम का भांडा फोड़ चुकी थी, जिसमें खातून जोर जबरदस्ती के बजाय अपनी मर्जी से मुलजिम की गाड़ी में बैठी हुई नजर आई थी। इसके अलावा ज्यादती के झूठे इल्जाम के एक वाक़े की तो बाकायदा तस्दीक भी हो चुकी है। रवां साल सितंबर में खातून के साथियों समेत गिरफ्तार किया गया था। खातून ने फैसलाबाद में जमींदार से पैसे हथियाने के लिए ज्यादती का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस तफ्तीश और मेडिकल में यह इल्जाम गलत साबित हो गया। रेप के झूठे इल्जाम के हवाले से लाहौर के इलाके गुजरपुरा में भी एक वाकया सामने आ चुका है, जिसमें 2 लड़कियों ने इल्जाम लगाया था कि उनको अगवा करके गुजरपुरा फैक्ट्री में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। लेकिन फिर तफ्तीश में यह बात सामने आई थी कि दोनों लड़कियां रजामंदी के साथ मुलजिमान के साथ गई थी, लेकिन पैसों के लेन देन पर तनाज़ा पैदा हुआ, जिस पर उन्होंने जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। 1 साल पहले 15 अगस्त को उकाड़ा से खातून वकील को अगवा और ज्यादती का वाकया सामने आया। अगवा होने वाली खातून वकील वीडियो में इंतहाई खौफजदा हालत में दिखाई दी, जिसमें खातून वकील अरशाद नसरीन ने बताया कि इन्हें किस तरह अगवा किया गया और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना किया। वीडियो के बाद आरपीओ और आईजी से लेकर वजीर आला और वजीर आजम की सतह तक नोटिस लिए गए। हुकूमती शख्सियात मुल्जिमान को पकड़ने के लिए सरगर्म हो गई। पंजाब बार काउंसिल की तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी गई, जिससे ज्यादती के इल्जाम और अगवा के ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया। बार काउंसिल की तहकीकात में खातून वकील के मुकदमे को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए कहा गया था कि इरशाद बीबी ने अपने मुखालिफिन को फंसाने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया था। ये खातून वकील मुखालिफिन के खिलाफ इससे पहले भी मुकदमात दर्ज करवा चुकी है। गुज़िश्ता बरस ही मुल्तान में भी एक खातून को गिरफ्तार किया गया, जो पैसे बटोरने के लिए शहरियों पर रेप के मुकदमात दर्ज कराती थी, लेकिन आखिर मुल्तान पुलिस ने इसका झूठ पकड़कर इसे गिरफ्तार कर। सिर्फ चंद केसेस हैं, न जाने कितने बेगुनाह अफराद जिनसी हरासानी के झूठे मुकदमात भुगत रहे हैं। ऐसे मुकदमात की वजह से 2 संगीन मसाइल जन्म लेते। एक तो वो जो हमारी बेटियां और बहनें जो वाकई ही रेप का शिकार होती हैं, इनका केस जोर हो जाता है, और दूसरा ये कि जिन पर झूठा इल्जाम लगता है वो मुआशरे में ठुकरा दिए जाते हैं।